الرحیم نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاؤز۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، سب کو میرا سلام۔ اس محفل کو سجانے کا مقصد عمران خان نے جو نیا پاکستان بنانے کی کوشش اور آواز اٹھائی ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہزاروں اور کروڑوں ساتھی پاکستان میں نیا پاکستان بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں، ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ اپنی ہر توانائی کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت تک ہمت اور جرأت سے چلتے رہیں گے اور اپنی کوشش جاری رکھیں گے جب تک ہم نیا پاکستان بنا کر دم لیں گے اور اس کو فتح کریں گے۔ اب میرا پہلا ہدف یہ ہے کہ آپ جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا 11 مئی کا، 17 سال ہو گئے ہماری پارٹی پہلی دفعہ انتخاب میں شریک ہونے جا رہی ہے، اور وہ گھڑی، وہ انتظار کی گھڑی بہت قریب آ پہنچی ہے، اور میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ووٹ ہے وہ ایک آپ کی قوم کی امانت آپ کے پاس ہے، اور یہ آپ کا قومی فریضہ ہے کہ اس ووٹ کو آپ نے جہاں بھی آپ کو موقع ملے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے اپنی آواز کو دبا کر نہیں رکھنا، کیونکہ یہ امانت آپ کی اگر صحیح جگہ استعمال ہوگی تو انشاءاللہ فتح و کامیابی اور ترقی پاکستان کا مقدر بنے گی۔ اگر آپ نے اس میں غلطی کی تو اس کا خمیازہ ہمیں دور تک بھگتنا پڑے گا۔ صرف 5 سال نہیں، شاید وہ قرضہ اتارنے میں ہمیں 50 سال لگ جائیں، جو پہلے ایک آدمی کے اوپر، پاکستانی کے اوپر، ایک فرد کے اوپر 30,000 تھا، اور آج اس کی اماؤنٹ 80,000 ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ہوگا، اور خصوصی طور پر اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ یہ ووٹ کی اہمیت بہت ہی اہم ہے، اور ہم نے جب ووٹ دینا ہے تو یہ موازنہ کرنا ہے، یہ انالیسس کرنا ہے کہ سابقہ حکمرانوں نے، سابقہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے اس ملک کو کس طرح چلایا۔ آیا انہوں نے آپ کے بنیادی حقوق کو پورے کیے، یا ان کی دفع کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا؟ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں 3 بنیادی حقوق۔ سب سے پہلا آپ کا بنیادی حقوق ہے آپ کی صحت۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی صحت، اور جوان اور بوڑھا اس کی صحت یعنی ہیلتھ، اس کے اوپر ہماری حکومتوں نے کیا کیا۔ نمبر 2 تعلیم و تربیت اور آگاہی، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ نمبر 3 آپ کا روزگار۔ تعلیم و تربیت کے لیے جب بعد میں آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو روزگار آیا، انہوں نے مہیا کیا، یا اس کے مواقع زیادہ بنائے، یا جو پیچھے روزگار چلتے آ رہے تھے ان کو انہوں نے اس روزگار کو محفوظ کیا۔ یعنی یہ 3، اور اس کے بعد سیکیورٹی یعنی چوتھا۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں آپ نے ووٹ دینے والے نے یہ سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، اور انالیسس کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور پچھلے سابقہ حکمرانوں نے یہ کیا کیا۔ یعنی یہ یاد کر لیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، روزگار، جابز اور سیکیورٹی۔ اگر یہ 4 سوالوں کا جواب اگر آپ کو پازیٹیو ملے تو پھر آپ نے ووٹ دینا ہے اس کو، وگرنہ آپ اپنے دماغ میں یہ فلم دہرا لیں۔ آپ ماشاءاللہ میڈیا کے وساست سے تمام حالات سے آگاہ ہیں، اپنے دماغ میں یہ فلم چلا کے دیکھیں کہ پچھلی سابقہ ادوار میں کیا ہوا، تو کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ ایفیڈرین کا قصہ چل رہا ہے اور اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے، کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ سمواسٹاتین جو ہارٹ ٹربل کے لیے دوائی دی جاتی تھی اس کے ضمن میں 150 بندہ، 150 سینئر شہری جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور کہیں آپ کو رینٹل پاور کے قصے نظر آئیں گے، اور کہیں آپ کو
کہیں آپ کو ریلوے PIA اور سٹیل مل کی کبڑا کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور تو اور سیکورٹی کے سلسلے میں جب آپ دیکھیں گے جس کو آپ کراچی پاکستان کی شہر میں اس کو آگ اور خون کا دریا کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس کی وہ حالت بنا دی ہے کہ جو پاکستان کے لرز اٹھتا ہے جب آپ اس کی فلم دیکھتے ہیں. تو جب آپ یہ فلم دیکھیں گے تو یقیناً میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی نظر ان حکمرانوں سے اپنی نظر اپنی شفقت اپنا ووٹ ان حکمرانوں سے اٹھا لیں اور ان کو ووٹ نہ دیں بلکہ ووٹ اس کو دیں جس نے آپ کو تبدیلی کا نعرہ دیا ہے, جس کا عزم ہے کہ پاکستان کو تبدیل کر کے اس گڑے سلے نظام کو تبدیل کر کے ہم نے فتح اور کامیابی حاصل کرنی ہے. تو لہٰذا اس لیے ووٹ دیتے ہوئے ضرور یہ سوال کریں اور میری آپ سے یہ گزارش ہے جس طرح میرے ساتھیوں نے آپ سے بھی کہا کہ پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب کو اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیں تاکہ وہ ہر بندے کو ہر ذی شعور کو یہ شعور دے دیں کہ اس نے اچھے طریقے سے سلیکشن کر کے ووٹ دینا ہے. اس کے بعد میں دوسری بات جو پاکستان سپریم کورٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب کو پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور ڈالنا چاہیے. لیکن بادل نخواستہ یہ کہتا ہوں کہ ہر روز یہ خبریں تو آتی ہیں کہ ووٹ ڈالنے کی اجازت مل گئی ہے اور سافٹ ویئر تیار ہو گیا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں کسی سے ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکتا یہ ووٹ کب کہاں اور کیسے ڈالا جائے گا. لہٰذا میری آپ کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے یہ سپریم کورٹ سے اور حکومت پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم پاکستانیوں کو صرف دودھ دینے والی گائے کی طرح تصور نہ کیا جائے بلکہ ہمارے حق اور حقوق کی بات کی جائے اور ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے. جس طرح دوسرے ممالک کی ایمبیسیز میں ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں اسی طرح ہماری ایمبیسی کو وہ سافٹ ویئر دیا جائے اور وہ انتظام کیا جائے کہ ہم اپنی رائے کا حق کا اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں. اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ خواب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بلکہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ جب بھی کبھی مجھے موقع ملا جہاں بھی موقع ملا میں یہ آواز اٹھاؤں گا کہ ہمیں نہ صرف ووٹ کا حق دیا جائے بلکہ صوبائی قومی اور سینٹ میں ہمارے اوورسیز پاکستانی کی موجودگی اور نمائندگی وہاں ہونی چاہیے.